ہمارے ایک قریبی رشتہ دار جب ضیاء الحق کے دور تھا انہوں نے ریفرینڈم کروایا تھا کہ مجھے ہاں میں ووٹ دو, زبردستی کس میں ووٹ دو, ہاں میں. ویسے نا کا آپشن بھی تھا کہ نہیں بھی ہے, لیکن مطلب یہ تھا کہ ہے کیا, ہاں ہی ہاں ہے, ٹھیک ہے نا. وہ ریفرینڈم یہ ہوا تھا کہ میں مزید 5 سال کے لیے صدر بننا چاہتا ہوں, آپ اگر چاہتے ہیں کہ ہاں تو ہاں پہ ٹھپا لگائیں, اور اگر مجھے ایکسیپٹ نہیں کرتے تو کس پہ ٹھپا لگائیں, نا پہ. لیکن اس ماشاءاللہ وہ تھے بہت سمجھدار, انہوں نے ایک ہوشیاری یہ کی تھی کہ مجھے اگر چاہتے ہیں تو اس کا مطلب ہے اسلام بھی چاہتے ہیں. تو وہ عنوان یہ دیا گیا تھا کہ آپ اسلام چاہتے ہیں یا نہیں چاہتے, ٹھیک ہے نا. اسلام چاہتے ہیں تو ہاں, اسلام نہیں چاہتے تو نہ. اب کون مسلمان نا پہ ٹھپا لگائے گا جا کے, بھائی وہ تو کفر کا خطرہ ہوگا اس کو. تو ایک ماشاءاللہ ہوشیاری یہ کی تھی. دوسری ہوشیاری یہ کی تھی کہ چونکہ فوج ہی ریفرینڈم کروا رہی تھی اور وہ پوری بہت زبردست پاور تھی اس وقت, تو اس میں یہ تھا کہ بھائی اگر نا والے زیادہ ہو جائیں تو ہدایات تھیں کہ ہاں کے ٹھپے خود بخود گورنمنٹ, بولو بھائی, زیادہ کر دے. گورنمنٹ کی طرف سے یہ ہدایات تھی اہلکار کو کہ گنتی کرنے کے بعد یا پہلے جس طرح سے مناسب سمجھو, ہاں وہ ہر محلے میں کیا ہونا چاہیے, زیادہ ہونا چاہیے. مجھے وہ اونٹ والا قصہ یاد آتا ہے, وہ چھوڑے ابھی. تو ہمارے ایک رشتہ دار تھے, ہم سب جب ہم تو بچے تھے لیکن ہمارے سارے بزرگ جا کے ہاں ہاں پہ ٹھپے لگا رہے تھے, بھائی ہاں اسلام تو چاہیے. تو ہمارے ایک رشتہ دار تھے, ان کی اہلیہ نے میں نا پہ جا کے ٹھپا لگایا. کس پہ ٹھپا لگایا, نا پہ. تو ان کے شوہر ان سے لڑ رہے کہ نالائق تو اسلام نہیں چاہتی. اس نے کہا اسلام چاہتی ہوں, مجھے ضیاء الحق نہیں چاہیے. انہوں نے کہا کیوں نہیں چاہیے, انہوں نے کہا مجھے شکل اچھی نہیں لگتی ہے ضیاء الحق کی. مجھے حالانکہ بڑا نورانی چہرہ تھا سید ضیاء الحق کا, لیکن ان خاتون کو چہرہ پسند نہیں. تو بھائی یہ قصہ اس لیے سنا رہا ہوں کہ سب ہنس پڑے اس پہ کہ بھائی ان کو شکل اچھی نہیں ہے اور نا پہ لگا دیا. کوئی اختلاف نہیں کہ گریبان پکڑا ہو, تو جو ہے نا اپوزیشن کی ہے اور یہ ہے اور فلانا. آج پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے, کسی کو یہ بتا نہیں سکتے کہ میں نے ووٹ کس کو دیا ہے. بتا دیا تو گئے. اگر آپ نے مجلس عمل کو ووٹ دیا اور پی ٹی آئی جیت گئی, ساری زندگی تانے ملیں گے, ہار گئے, شکست خوردہ لوگ, دم دبا کے بھاگ رہے ہیں اب. اور اگر آپ نے پی ٹی آئی کو ووٹ دیا اور وہ جیت گئے اور کوئی الٹا کام کر دیا انہوں نے, تو آپ کی خیر. اب دیا نا, ہم کہہ نہیں رہے تھے یہودیوں کا ایجنٹ ہے, ووٹ دیا نا, بھگتو. عاطف میاں کو بنا دیا اس نے. ارے میں نے تھوڑی بنایا ہے, وہ بندہ کہہ رہے چیخ چیخ کے میں نے تھوڑی بنایا تھی. بھائی ووٹ تو آپ نے دیا تھا نا. تو بھائی اتنی نفرتیں پیدا کرنے کی ضرورت, اتنا سیریس مت لو. ووٹ دینے سے پہلے 100 دفعہ سوچو, مشورہ کرو. سنی سنائی باتوں پر یقین مت کرو, پھر آئے گا بھائی آئے گا, کوئی نہ کوئی تو آئے گا. وہ بچپن میں ایک ڈرامہ دیکھا تھا الیکشن سے پہلے, اب ہم نہیں دیکھتے الحمدللہ ڈرامے, توبہ بچپن میں ہی توبہ کر لی تھی. اس میں الیکشن میں کچھ لوگ کھڑے ہوئے تو لوگ نعرے لگا رہے ہیں وہ فلانا آئے گا تو فلانا آئے گا. تو کچھ لوگ وہ بہت بڑا جلسہ کر کے پوری ریلی نکال رہے ہیں اور ریلی میں نعرے لگا رہے ہیں آئے گا بھائی آئے گا. ایک آدمی کہتا ہے آئے گا بھائی آئے گا, اور سب کہتے ہیں کوئی نہ کوئی تو آئے گا. تو کسی نے پوچھا یہ کیا مذاق ہے بھائی. انہوں نے کہا اصل میں اگر ہم ایک مخصوص شخص کا نعرہ لگائیں کہ وہی آئے گا, پھر اگر وہ نہیں آیا تو ہمیں شکست ہوگی. محلے میں منہ چھپا کے گزرنا پڑتا ہے, کپڑا ڈال کے گزرنا پڑتا ہے. لوگ بولیں گے دیکھو مار کھا گئے, ذلیل ہو گئے, یہ ہو گیا وہ ہو گیا. تو اس لیے ہم نے نعرہ ایسا لگایا کوئی بھی آئے گا تو وہ ہم کہیں گے ہم نے تو پہلے ہی بولا تھا کوئی نہ کوئی تو آئے گا. آئے گا بھائی آئے گا. ووٹ ضرور دیں جس کو آپ بہتر سمجھتے ہیں, مگر نعرہ کیا لگائیں, آئے گا بھائی آئے گا, کوئی نہ کوئی تو آئے گا.